اگر مجھے جنت میں بھی جانا نصیب ہو جاتا نا، مگر میرا کوئی تھوڑا بہت دخل حسین علیہ السلام کی شہادت میں ہوتا تو میں دوزخ میں جانا منظور کر لیتا، جنت میں جا کر حضور کو کیوں نہیں دکھاتا؟ جب سامنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرتا؟ فرماتے اس کی بجائے میں دوزخ چلا جاتا، اس جنت میں نہ جاتا کہ حسین کے قتل میں میں شریک تھا، مگر الحمدللہ شریک نہیں تھا۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہیں سنی، وہ ہیں شیعہ، وہ وہابی، وہ حسین علیہ السلام کو شہیدوں کا سردار مانتے ہیں، انہیں اپنے سر کا تاج مانتے، اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے، ان سے محبت ہے، ان کے خاندان سے محبت وہ سمجھتے ہیں این ایمان اور دین ہے۔ اور جو اس سے ہٹا ہوا وہ نہ اہل حدیث ہے نہ دیوبندی، کچھ بھی نہیں، وہ ناسبی ملعون ہے، وہ مروان کی ذریت اور نسل ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا سنی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مرزا خان نے کہا سنی ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ہم یزید کو فاسق و فاجر مانیں اور حسین کو شہیدوں کا سردار مانیں۔ یہ نچوڑ کی بات ہے، اس میں اگر ذرا بھی شبہ کرتا سنی نہیں ہو سکتا، وہ مردود جو ہو چاہے ہوتا پھرے، سنیوں کو بدنام نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین تمہاری حاضری منظور کرے۔ تم سال کے بعد اکٹھے ہوتے، اب یہ کہتے ہیں میں نے کہا حسین شہید نہیں ہوئے تھے، بچپن میں گود میں فرشتے نے خبر دی روئے رو، اور جس دن شہید ہو رہے تھے اس دن اٹھاؤ مسند اللہ کے رسول پر کیا گزر رہی تھی، اس جہان میں حضور دیکھ رہے سب کچھ۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، صحیح حدیث، مکہ میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، سوئے ہوئے تھے، ہڑبڑا کر اٹھے اور بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کافرے کو کئی مدت ہو گئی تھی، کوئی ذرائع نہیں تھے جس سے خبر ملے کیا بنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہوئی، گھر والوں نے کہا حسین تو شہید ہو۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ابھی میں نے حضور کو دیکھا کہ سر مبارک میں بھی مٹی تھی، داڑھی میں بھی مٹی تھی، اور ہاتھ میں شیشی تھی خون کی، اور فرماتے تھے شہید تو مقتل حسین علیہ، میں ابھی حسین کی شہادگاہ سے آ رہا ہوں۔ اس لیے واقعی وہ پھر کہتے ہیں تاریخ اور دن یاد کر لیا، واقعی وہی وقت تھا، وہی تاریخ تھی جب خواب دیکھ رہے تھے۔ اور یہاں یہ وہابیوں کے گرو گنٹال شاہ اسماعیل نے لکھا تذکیر الافغان میں کہ یزید پلید کے حکم سے اس کے کارندوں نے جو کرے معاملہ اس کے ساتھیوں سے نے کیا، اس نے رسول اللہ کی روح کو تڑپا دیا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی یہ واقعہ پڑھے یا سنیں غم کا اظہار کرے، خوشیاں نہ کرے نہ بحثیں کرے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے غم کا اظہار کرے کہ فرزند رسول کو تم نے ایسے شہید کیا اور فاطمہ کے گھر کا چراغ بجھا دیا۔ اللہ ان قاتلوں پر، ان پر راضی ہونے پر لعنت کرے اور محبان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شبلی صاحب میرے بھائی بلا لیتا ہوں، یقین جانے میں یہ کوئی فنکاری کے نہیں کہ مولوی آتے ہیں، نہ، یہ میری روح میں بتا ہوا ہے۔ جب محرم آتا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کی مسجد روک کرو، 4 جمعے میرے پیچھے پڑ۔ میں کہتا ہوں یار میرا جو بگاڑنا بگاڑو، ہم کس طرح زبانیں بند کریں کہ رسول اللہ کے بچے کے ساتھ ظلم ہوا، تم کہتے ہیں مٹی پاؤ، مٹی پانے والے گجراتی تمہیں ہی مبارک ہو، ہم نہیں مانتے، ہم تو اس کو نمایاں کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین ذریۃ اہل بیت کما صلیت علی اے شبلی بھائی، بالکل ایک کہوں گا لذیذ بود حکایت درات پر گفت، حالانکہ روزہ بھی ہے مگر اس پارا اس بات میں ذرا لمبی بھی کر دیتا شاید تانوں مسو کہ بات ایسی ہے کہ انہوں ختم کرنے دی۔ ایک چھوٹا جا قصہ سر ایسے ہے کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ رونا اور ماتم کرنا یہ گناہ ہے، تو آپ ایسے دعا کیا کریں، بخشش کیا کریں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، رونا تو جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جو برا وہ بیوقوف آدمی، رونا تو جب بھی یاد آئے رونا چاہیے۔ البتہ یہ پیٹنے وغیرہ کو اگر کہیں کہ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آتا، امیر المومنین میں نہج البلاغہ میں کہا، امام جعفر صادق نے بھی کہا جو اپنے ران پر ہاتھ مارتا مصیبت میں وہ اپنے اجر کو ضائع کر لیتا، یہ ذرا بے صبری ہے نا۔ باقی رونا جو اس پر کہتا پابندی لو تو خبیث آدمی، یہ تو فطرت کے مطابق ایسا سانحہ آئے تو رونا نہیں تو پھر اور کیا کرنا۔ رسول کریم علیہ السلام اپنا بچہ 17 ماہ کا تھا ابراہیم، وہ ایک گھر میں پلنے دیا، وہاں گئے، پہلے جاتے تھے بڑا پیار کے، اس دن گئے تو آخری سانس سے اس کے آپ نے ہاتھوں پر اٹھایا اور ٹپ کر روئے، تو صحابی نے ساتھ کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جو دوسرے کے بارے میں بندے کے دل میں ہوتی ہے، جس کے دل سے اللہ نے چھین لی وہ پتھر ہی ہے نا۔ تو امام علیہ السلام کی مصیبت پر روئیں، آنسو بہائیں، اس کو کون روک سکتا؟ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بعد میں جو نیک صحابی سے محبت کرتے، جب بھی بات آتی تھی نا، میں حدیثیں دکھاؤں گا، مدتیں گزر گئیں، جب ذکر آتا کہ حضور دنیا سے چلے گئے روتے زارو زار روتے۔ جس سے محبت ہوتی ہے صحیح معنوں میں، اس کی جب بھی یاد آئے انسان اس کی فراق میں روتا۔
کوئی بات نہیں، جمع کر لیں گے بالکل نماز ہے نا نماز، روزہ بس ایک ادھی کھجور میں دے دے، روزہ میں افطار کرنا کوئی، ہاں اللہ فضل پر چلو نماز پڑھ لیجیے پھر کوئی نہیں روزہ جنہ مرضی وقت مینوں ہی روزہ کوئی ساتھ میں اللہ دے فضل نہ بالکل ائمہ اہل بیت علیہ السلام دا جدوں پڑھی دا اس طرح دی حالت ہی روزہ رکھ دے اور نہیں پائی مقبول سید ابو الحسن علی ندوی نے جڑی المرتضیٰ لکھی نا اور وہ آخر سے جا کے انہاں دا بھی چیپٹر ہے بعد جی جڑے اہل بیت امام وہی اردو پڑھ لینی چاہیے، ایڈی سونی کتاب المرتضیٰ۔ اس بیچارے نے کہا میرے بھائی عبدالعلی نے آخیا اینا یار تو پڑھیا لکھنا سب سے لکھ دے پھر علی تے نہیں لکھ دے، وہ پھر المرتضیٰ عربی چ لکھی پھر اردو چ کرائی، محبت نہ عقیدت نہ لکھی۔ لا بالکل نہ اپنے سہیل وہ شعر ہون ریکارڈ نہیں ہونا، کئی باری میں کیا ان کان ذنبی آل حب محمد فذلک ذنب اللسان۔ اے آ جاؤ نماز جڑی پڑھنی کھانا کھا کے کر لو کر ہاں ان کان ذنبی حب آل محمد۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر میرا گناہ یہ ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں فذلک ذنب اللسان اتوب، تو یہ وہ گناہ ہے جس سے میں توبہ نہیں کروں، جو جی چاہے کر لو، یہ نہیں میں نے چھوڑنا، تمہاری مرضی جو کرنا کرتے پھر۔ سنیوں کو مقبول آپ بھی سنی، انہوں نے آپ ہی مولویوں نے بدنام کر دیا، سنی کب نہیں شاید کو مانتے، اتنے دفتر لکھے انہوں نے اہل بیت کی شان میں، نامراد ایک دوسری طرف ہی نکل گیا، کوئی اہل سنت کا یہ مذہب نہیں۔ ہو گیا گھنٹہ کے پونا گھنٹہ